بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی اور آج آخری رکوع ہے، آخری لیکچر ہے سورۃ البقرہ کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے 30 پارہ بھی مکمل ہے اور مخصوص صورتیں سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، مزمل، سورۃ الملک، سورہ یاسین اور سورۃ الکہف یہ آلریڈی ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور دوسرے چینل پر آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج سورۃ البقرہ کا لاسٹ رکوع ہے، کلاس نمبر 39 ہے اور رکوع نمبر 73 ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کوئی خرید و فروخت کرتے ہو ادھار پر یا کسی بھی طریقے سے کوئی معاملات کسی مدت تک طے پاتے ہیں، یعنی پیسے اگر بعد میں دینے ہیں، چیز پہلے لینی ہے تو لکھ لیں، کوئی بھی بندہ نہ چھوڑے، چاہے وہ کتنا بھی قریب ہو۔ معاملات اگر وہ ہوں تو ان کو لکھ لیا کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر بہت کلوز ہیں تو پھر ان کو چاہیے، ہاں، اور نقد چیز دے رہے ہیں، عام چیز جیسے بازاروں میں خرید جاتی ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ ویسے ہی پیسوں نقد دے کر لی جاتی ہے، لیکن جو چیز مدت کے لیے ہو اس کو ضرور لکھ لیا کریں تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو آپس میں اور تمہارے رشتے نہ ٹوٹیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب جو کہ ایک ایک لفظ میں نے سمجھایا ہے تو اب کوشش کریں کہ ان لفظوں کو اب ان میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ فی السماوات، سماوات آسمان کو کہتے ہیں، وما اور جو ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض و سما بارہا بتا چکا ہوں۔ اب آپ کو امید ہے یاد بھی ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، وان تبدوا اور اگر تم ظاہر کرو گے، ابتدا کرنا کسی چیز کی ہم کہتے ہیں ظاہر کرنا، اور اگر تم ظاہر کرو گے ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے جانوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دماغوں میں جو کچھ ہے، اگر تم ظاہر کرو گے، او تخفو خفیہ چیز کہتے ہیں چھپانے کو، یا تم چھپاؤ گے، یحاسبکم باللہ محاسبہ کرے گا اللہ تمہارے ساتھ، اللہ اس چیز کو لے کے آئے گا۔ تم جو چیز بھی چھپاتے ہو، یا تمہارے دلوں میں تم کہتے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ، تو اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، جو تم منہ پہ لاتے ہو یا تمہارے جو دلوں میں ہے، بِاللہ ساتھ اللہ کے، فیغفر لمن یشاء پھر وہ بخش دے گا، مغفرت کر دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ اگر کوئی کبھی کبھار غلطی ہو بھی جاتی ہے ان سے تو اللہ ان کو بخش دے گا، اور دوسری طرف جو ہٹ درم ہے اور وہ دین کی طرف آنا نہیں چاہتے اور ان اصولوں کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، اللہ کے اصولوں کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کو بخش دیں یا پھر ہم اس کو عذاب دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چیز کو، ہر شے کو، اور قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ آمن الرسول، ابھی وہ آیاتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ان کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے، بڑی ڈیٹیل ہے آخری 2 آیات کی سورۃ البقرہ میں۔ آپ جا کر آج گوگل کریں، دیکھیں کہ لاسٹ 2 آیات سورۃ البقرہ ان کی کیا ڈیٹیل ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ میں تو یہی کہوں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے کہ سورۃ البقرہ کی 2 آیاتیں ضرور رات کو پڑھ کے سویا کریں، جن کو زبانی آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، جن کو نہیں آتی تو دیکھ کر پڑھا کریں۔ آپ اس کی ڈیٹیل جا کر مزید دیکھ سکتے ہیں۔ یس راوڑا ال تک ایک دو آمن الرسول، ایمان لایا رسول پر، بما انزل اور اس پر جو نازل کیا، الیہ اس کی طرف سے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ساتھ مومن بھی، یعنی ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ میرے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کل آمن باللہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسلی اس کے رسولوں میں سے، ہم کسی بھی رسولوں میں سے کسی ایک پر فرق نہیں کرتے، ہم اللہ پر بھی مان لائے، رسولوں پر بھی مان لائے، فرشتوں پر بھی مان لائے، اور جتنے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ شریعت چونکہ اب سب کی ختم ہو چکی ہے، شریعت محمدی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن شریعت چونکہ اب محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ سوال یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو پھر وہ کیا
کریں گے تو وہ بھی محمدی شریعت کے اندر ہوں گے اور امتی بن کر زندگی گزاریں گے جو اللہ نے ان کو کام سونپا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، یعنی جن کو کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول فرشتوں پر سب پر ایمان لو، تو کہتے ہیں جو مومن ہیں جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ پر۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری مغفرت چاہتے ہیں ہم یا رب، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر ہم تیری طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یا ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا نفساً کسی نفس کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، جو اس کی استطاعت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو دی جاتی ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو ما کسبت اس نے کمائی نیکی، وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے ذمہ ہے جو اس نے کمائی برائی۔ کسب کمانے کو کہتے ہیں جو انسان جو کمائے گا وہی اس کو آخرت میں ملے گا، چاہے اچھا کمائے تو اچھا ہوگا، برا کمائے تو برا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ مؤاخذہ کرنا ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، او اخطأنا یا خطا کریں ہم سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو گیا ہے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو ڈال، تو اے ہمارے رب لا تحملنا نہ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کبا حملتہ جیسا تو نے ڈالا اس سے پہلے، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، تو اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، ما وہ جو لا طاقت نہیں ہے ہمارے اندر طاقت، لنا بھی ہمارے لیے ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ واعف عنا درگزر فرما، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم کر ہم پر یا اللہ، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم ان لوگوں پر، ان قوم پر، علی الکافرین جو کافر ہیں، تو یا اللہ ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یہ دعائیں بار بار پڑھنی چاہیے، نماز میں بھی پڑھنی چاہیے آپ کو، ان کا بڑا فائدہ ہے۔ ایسی جامع دعا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی گئی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکامات پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔